ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میرا مذہب انسانیت ہے. میرا مذہب کیا ہے؟ انسانیت. انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے. انسانیت کو مذہب بنانا حیوانیت ہے. انسانیت کو مذہب بنانا حیوانیت ہے. اس لیے کہ انسانیت ہمیں اسلام سکھاتا ہے. کیوں حیوانیت میں کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے کافروں کو کہا ہے قرآن میں اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. کافروں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں. تو جو جانور سے بدتر ہے وہ اگر ہمیں انسانیت سکھائے، وہ انسانیت ہے یا حیوانیت ہے؟ وہ کون سی انسانیت ہے؟ تو اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے، غزہ کی مدد تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے اپنے نظریے کو تو ٹھیک کریں. ہم اللہ کے رسول سے متاثر نہیں ہوئے، ہم حضرت ابو بکر سے متاثر نہیں ہوئے، حضرت عمر سے متاثر نہیں ہوئے، حضرت عثمان سے متاثر نہیں ہوئے، حضرت علی سے نہیں ہوئے، حضرت معاویہ سے نہیں ہوئے، عشرہ مبشرہ سے نہیں ہوئے، اہل بیت سے نہیں ہوئے. ہم متاثر ہو رہے ہیں انگریزوں سے. انسانیت ہمیں حضور نے سکھائی ہے، یہ سکھائیں گے. عورت کو حق اسلام نے دیا، یہ دلوائیں گے. بچوں کو حق اسلام نے دیا، یہ دیں گے. فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا نا، فرعون. اور موسیٰ علیہ السلام بھی جب پیدا ہوا ہے وہ اسی طرح، پورا واقعہ قرآن میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا وہ، لیکن ان کی بیوی حضرت آسیہ نے منع کر دیا کہ بھائی میں اس کو اپنا بیٹا بنا رہا ہوں. یہ یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھا؟ فرعون. تو بچوں کو حضرت موسیٰ قتل کرتے تھے یا فرعون قتل کرتا تھا؟ بولیں. تو یہ یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والے، فرعون کے ماننے والے ہیں. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں. حضرت موسیٰ بچوں کو قتل کرتے تھے. کون قتل کرتا تھا؟ فرعون. تو یہ حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں، فرعون کے پیروکار ہیں. تو فرعون کے پیروکار ہمیں انسانیت سکھائیں گے. یعنی وہ فرعون یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتا تھا. اگر فرعون آ کر آپ تھوڑا سا ایک خاکہ بنائیں دماغ میں کہ آج کے زمانے میں فرعون آ کر ہمیں انسانیت پر، ہیومنزم پر لیکچر دے کہ انسانیت بہت اچھی چیز ہے اور ہمیں انسانیت کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کیا کہیں گے فرعون کو؟ آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ تو آپ سمجھتے ہیں فرعون نے اتنے بچوں کو قتل کیا ہوگا جتنا اسرائیل نے غزہ میں کیا ہے؟ اتنے بچے فرعون نے قتل نہیں کیے تھے جتنے اسرائیل نے اکیلے غزہ میں کیے ہیں. اسرائیل غزہ پہ بمباری کرتا ہے، پھر یہ سارے یہودی مل کے ہمیں کہتے ہیں کہ تم اسلام سے انسانیت نہیں سیکھو، ہم سے انسانیت سیکھو. اور ہمارے مسلمان کہتے ہیں یار یہ صحیح انسان ہے. مسلمان جتنا بھی 2 نمبر ہو جائے نا، وہ ناپ تول میں کمی کر لے گا، وہ 2 نمبر ہی کر لے گا، وہ کرپشن کر لے گا، وہ خیانت کر لے گا، وہ رشوت لے لے گا، وہ سود کھا لے گا. اتنا ظلم کبھی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. اور اسلام کی پوری 1400 سالہ تاریخ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. آپ جب کسی قوم کو اگر جج کرنا چاہیں کہ مسلمانوں کی کیا تاریخ ہے اور یہودیوں کی کیا تاریخ ہے، پوری مسلم قوم کی تاریخ میں آپ کو ایسا کبھی نہیں ملے گا. مسلمانوں نے کتنی حکومت کی ہے یہاں پر؟ صرف ہندوستان میں 1000 سال سے زیادہ حکومت کی ہے مسلمانوں نے. پھر اسپین پر، اندلس میں، غرناطہ میں، وہاں جا کے ذرا پوچھیں مسلمانوں کا کردار کیا تھا. یہ انڈونیشیا، ملائیشیا، سری لنکا، مالدیپ، یہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یہ مسلمان تاجروں کے اخلاق دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں. ان ملکوں میں جنگ ہوئی نہیں ہے. تو یہ سارے مسلمان ہو گئے. مسلمانوں کی تاریخ میں تو ایسا کچھ نہیں ملتا. یہ چیز ملے گی کرپشن کی، جھوٹ بولا، خیانت کی، سود کھایا، حرام کھایا، وغیرہ وغیرہ. لیکن اتنی انسانیت کو قتل کبھی دنیا کی تاریخ میں، آپ مسلمان تو چھوڑیں، جتنے یہ جو امریکہ کے پچھلے 5 صدر گزرے ہیں، امریکہ کے جو پچھلے 5 صدر گزرے ہیں، انہوں نے جتنے انسانوں کو قتل کیا ہے
پوری انسانیت کی تاریخ میں اتنے انسان قتل نہیں ہوئے، صرف ان 5 صدور نے امریکہ کے جتنے انسانوں کو قتل کیا۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے؟ وہ لوگ جو ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے دماغ سے یہ تو نکالیں کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہیں۔ بچوں کو انسان قتل کرتا ہے، حاملہ خواتین کو انسان قتل کرتا ہے، بچوں کو بھوک سے انسان مارتا ہے، اس میں انسانیت کی رمق نہیں ہو سکتی جو بچوں کو مارے۔ جو حاملہ خواتین پہ بمباری کرے اس میں انسانیت کا ذرہ نہیں۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، ہمارے لوگوں کو میٹھی میٹھی باتیں اچھی لگتی ہیں، کڑوی کڑوی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض۔ جس طرح اللہ کے لیے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح اللہ کے لیے بغض رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومن کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہمارے دل کافروں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، آپس میں ہم بھائی بھائی کو مار رہا ہے، ایک دوسرے کو مار رہا ہے، ایک برادری دوسرے کو، ایک قوم دوسرے قوم کو، ایک ملک دوسرے ملک کو، اور کافروں کے ساتھ ہم نرم ہیں۔ تو یہ کون سے مسلمان ہیں ہم؟ قرآن نے مسلمانوں کی صفت بتائی اشداء علی الکفار رحماء، کافروں کے لیے سخت، آپس میں رحم دل۔ ہم کافروں کے لیے رحم دل آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہم قرآن کی کون سی نشانیوں پہ پورا اترتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، کہاں ہماری حیثیت کیا ہے؟